السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پروگرام آپ کے مسائل میں دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے چند باتیں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور صحیح فیصلے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی کے راستے کو اپنانے کے لیے صرف حروف اور نقوش کے علم کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف حروف اور نقوش کا علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب، تزکیہ نفس، صفائے روح اور گداز قلب کی دولت سے انسان کو مالا مال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت درکار ہے۔ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے اور ان کے آگے زانو تلمذ تہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے سپرد کر کے ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی نفس کی اصلاح ہو پاتی ہے، دل کا تزکیہ ہو پاتا ہے، اور صفائے روح کا کام، گداز قلب کے دولت سے مالا مال ہونے کا مقصد انسان کو حاصل ہو پاتا ہے۔ تو شیطان کے پاس بھی علم بھی بہت تھا، معرفت بھی تھی، عبادت بھی موجود تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ناکام ٹھہرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کی مقدار سے جو ہے ہم کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بڑی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ ساری عبادتیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ ساری ریاضتیں اور سارے کارنامے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کی غرض سے تزکیہ نفس، اصلاح قلب اور اصلاح باطن کا کام پوری طرح نہ کرے اور اس میں کامیابی حاصل نہ کرے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ عبادتیں بہت تھی، باوجود اس کے کہ علم بہت تھا، باوجود اس کے کہ عقل بھی بہت تھی، فلسفہ بھی بہت تھا، باوجود اس کے کہ معرفت بھی حاصل تھی، لیکن عشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، عاشق ہونے کا جو عین ہے وہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ نامراد اور ناکام ثابت ہوا، مردود ٹھہرا۔ تو علم کے ذریعے کامیابی نہ ملی، علم مقصد بھی نہیں ہے، اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر دینے کا جذبہ عبدیت، یہ اللہ مقصود ہے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ علم بہت ہو اور تواضع نہ ہو، عاجزی کا اظہار نہ ہو، عبدیت کا جذبہ نہ ہو، اصلاح قلب نہ ہو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر نجات نہیں مل سکتی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے علوم اور سارے فنون کی جو مہارت ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ والوں کی ہم نشینی اور جن کی اصلاح ہو چکی ہے، جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، اور جن کے اوپر تزکیہ ہو جانے کے نتیجے میں، جن کا تزکیہ مکمل ہو جانے کے نتیجے میں ان پر اعتماد کا کلی اظہار بڑوں نے، اساتذہ کرام نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، خلافت و اجازت سے نوازا ہے، ایسے افراد کی خدمت میں حاضری دی جائے
طالب علمانہ حاضری دی جائے اور زانو ادب تہ کر کے ان کے آگے انسان بیٹھے اور اپنی اصلاح کے لیے اپنی ذات کو، اپنی انانیت کو، اپنی انا کا بت توڑے اور دل کے خناس کو نکالے اور خالی الذہن ہو کر اپنی تمام برائیوں کا امالہ کرنے کے لیے وہ اللہ والوں کی ہم نشینی طالب علمانہ انداز میں اختیار کرے، اصلاح کی نیت سے اختیار کرے اور اصلاح کے لیے اپنی ذات کو مکمل طور پر پیش کر دے، سپرد کر دے اور پھر ہدایات پر بھی عمل پیرا ہو۔ اور اس کے بعد جب بڑوں کو اطمینان نصیب ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ریگولر روٹین کے مطابق زندگی گزارے اور کبھی بھی بے نیازی دل میں پیدا نہ ہو۔ جتنے ہمارے اللہ والے بزرگان دین اور بڑے گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، تو ایک شیخ کامل اور شیخ طریقت جن کی اصلاح ہو چکی ہے، ان کے آگے زانو تلمذ تہ کر کے سال ہا سال کی طویل مدت گزاری، علم بھی بہت، تحقیق بھی بہت، صلاحیتیں بھی بے پناہ، لیکن اس کے باوجود ان اللہ والوں اور بزرگان دین کی خدمت میں طالب علمانہ حاضری دے کر اپنی اصلاح کا اہتمام فرمایا اور اس اصلاح سے غافل نہیں ہوئے۔ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 چاند لگا دیے اور ان کے علم و فضل سے امت کو بے پناہ فائدہ پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ تو آج یہ بات ہمارے اندر نظر نہیں آتی، آج یہ پہلو ذہنوں سے اوجھل ہے اور یہ گوشے جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں لیکن ہم سے فراموش ہیں اور ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں ڈالی جاتی، کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ انسان اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور ہم نشینی باقاعدگی سے اختیار کرے، دوام کے ساتھ اختیار کرے اور ہمیشہ بے بہا فکری اور عملی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آخر دم تک اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے۔ 17 سال، 18 سال کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کی خدمت میں وقت گزارنے، مشائخ وقت کی صحبت حاصل کرنے کے باوجود خلافت و اجازت سے سرفراز کیے جانے کے بعد بھی دیکھا گیا کہ ان پہلے بزرگ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے کسی اللہ والے بزرگ سے رابطہ کیا، ان سے رجوع کیا، ان کے ہاں حاضری دی، ان کے ہاں قیام فرمایا، ان کی خدمت میں لمبا وقت گزارا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تیسرے بزرگ سے رابطہ کیا اور تیسرے بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ ناؤ پار لگے یہ ممکن ہی نہیں، یعنی ہمیشہ کبھی بھی بالکلیہ طور پر اپنے ناؤ کے بارے میں، اپنی کشتی کے بارے میں یہ اطمینان کر لینا کہ یہ کشتی پار لگ گئی ہے، منزل تک پہنچ گئی ہے، یہ گھمنڈ کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ انسان کو یہی چاہیے کہ ہمیشہ ایک پریشانی کی حالت میں رہے اور ایک اضطراب کی کیفیت اس کے دل میں موجود ہو کہ اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نفس کی شرارت کے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں ہمیشہ غیر مطمئن رہنا، یہ اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کسی موقع پر، کسی منزل پر آ کر اگر انسان کو کلی طور پر، مکمل طور پر اگر اطمینان ہو جائے کہ اب میں تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، اب تو میں منزل تک پہنچ گیا ہوں، تو پھر معاملہ سمجھیے گا کہ بہت خراب ہے اور علامت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ مطلوب ہے کہ ہمیشہ خوف دامن گیر رہے، ہمیشہ خشیت موجود رہے،
یہ اللہ کیا مطلوب ہے؟ اسی ڈاواڈول میں اور اسی عدم اطمینان کی حالت میں انسان کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے۔ اگر انسان یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ میں منزل تک پہنچ گیا ہوں اور کمال کا رتبہ مجھے حاصل ہو گیا ہے، میں درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں، یہ اگر سوچے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ مشہور ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرتاج اولیاء، یقیناً سرتاج اولیاء تھے، اور تاریخ اسلام میں ایسی ہستی کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ کس کمال کے رتبے کو پہنچے ہوئے تھے، کس اعلیٰ مقام تک رسائی انہوں نے حاصل کر لی تھی، انسان الفاظ کے ذریعے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور خلق خدا کی کتنی کثیر تعداد کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان ہستی سے غیر معمولی فائدہ پہنچا اور آج تک پہنچ رہا ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو جب پوری دنیا ان کو سب سے بڑے پیر کا خطاب دے کر پوری دنیا نے ان کو سب سے زیادہ اعزاز سے نوازا ہوا تھا، اور سارے لوگ ان کے آگے زانوئے تلمذ کر کے تہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کی مجلس میں شرابی کبابی بڑے سے بڑے گنہگار لوگ، فاسق و فاجر لوگ اپنے گناہوں سے زندگی بھر کے لیے تائب ہو جاتے تھے، بڑے بڑے نافرمانوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک وعظ پوری زندگی کا رخ تبدیل کر دینے اور زندگی کی کایا پلٹ دینے کے لیے ایک ایک بیان کافی ہو جاتا تھا۔ ایک ایک جملہ نشتر کی طرح دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا تھا اور زندگی کا رخ موڑ دیتا تھا۔ ایسی جو عظیم ہستی تھی، تو ایک دن جنگل میں وہ عبادت کر رہے تھے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا سلسلہ جاری تھا، ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس موقع پر اچانک بہت زیادہ روشنی ہوئی، بہت زیادہ روشنی ہوئی، روشنی پھیلی ہوئی تھی اچانک۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو سمجھتے کہ بھائی یہ جو میں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، یہ جو مجاہدات نفس سے ہم نے کام لیا، اور یہ جو جنگل کی تنہائیوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی سے تعلق قائم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، تکلیف اٹھائی اور مشقتیں برداشت کی، اللہ کے ہاں یہ ساری محنتیں قبول ہو گئی، اب تو نور ہی نور ہے میری ذات میں۔ اچانک روشنی پھیل گئی اپنی ذات سے، تو اپنے آپ کو شاید کمال کے رتبے تک محسوس کرنا ہم شروع کر دیں، اور اپنے بارے میں خبت محسوس ہونا شروع ہو، اپنی ذات کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، فلاں ہوں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اچانک روشنی پھیلی تو یکدم روشنی پھیلنے کے بعد پھر پردہ غائب سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، تم نے میری بہت زیادہ عبادتیں کر لی ہیں، غیر معمولی طور پر زیادہ دنوں تک اور عرصہ دراز سے مجاہدات نفس سے کام لے کر تم نے اتنی ریاضتیں برداشت کی، اتنی مشقتیں اٹھائیں اور اتنی تکلیفیں برداشت کی، عبادات کے اتنی مشکل عبادتیں اتنی مشکل سے انجام دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور تمہاری ذات سے میں راضی ہو گیا ہوں، اور اب میں اعلان کرتا ہوں کہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہے، اور اب مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ جو ہے وہ تسلی دے رہا ہوں کہ اب تم فارغ بیٹھے رہو اور کچھ نہ کرو۔
بس میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو اگر ایسا جو صرف روشنی ہی دکھائی دے دے تو پھر ہمارا پتہ نہیں خوشی سے ہم بلیوں اچھلنا شروع کر دیں، اور نہ جانے ہمارا دماغ میں کیسا خناس جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور کتنا تکبر کی جڑیں جو ہے وہ گہری ہو جائیں ہمارے دلوں میں۔ اور اگر پھر یہ اعلان آ جائے کہ میرا رب راضی ہو گیا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں اور آئندہ عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل فارغ ہو، میں خوش ہو کر تمہارے لیے یہ سہولت پیدا کرتا ہوں، میرا رب راضی ہو گیا ہوں۔ تو جب یہ جملہ سنا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب میں کہا کہ دور ہو جا مردود شیطان، دور ہو جا مردود شیطان، تو مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حقیقت آشکار تھی کہ نبی کریم سرور دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اللہ کا کوئی مقرب نہیں ہو سکتا، حضور سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقام پر فائز تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو جو شریعت ملی ہے، اس شریعت میں چھٹی کوئی نہیں ہے، موت تک، جب تک جان میں جان ہے اور جب تک انسان بے ہوش نہیں ہو جاتا یا دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا اور اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی اور ہوش دائمی اور برقرار رہتی ہے، تب تک نہ عبادت کی معافی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت تک عبادت کی پابندی لازمی تھی اور کبھی بھی فرضیت ساقط نہیں ہوئی تھی، وجوب ساقط نہیں ہوا تھا اور پابندی ختم نہیں کی گئی تھی اور عبادتوں سے آپ کو فارغ نہیں کیا گیا تھا، اور موت تک عبادت بجا لانے اور فرائض اور واجبات بجا لانے کا حکم آپ کے لیے موجود تھا، تو کیا مجال ہے کہ وحی کے بند ہو جانے کے بعد کوئی کسی امت کے لیے ایسا حکم اللہ کی طرف سے آ جائے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ شیطان ہوگا، ابلیس ملعون ہوگا جو مجھے ورغلا رہا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے اندر تکبر کی جڑیں جو ہے وہ گہری کر رہا ہے اور مجھے تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب نبی کے لیے یہ بات نہیں تھی، صحابہ کرام کے لیے یہ بات نہیں تھی، تو ایک ادنا امتی کے لیے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور ایسا موقع کیسے اس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو فوراً کہا کہ مردود شیطان دور ہو جا، تو مجھے ورغلا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں تیرے ورغلانے میں آنا نہیں چاہتا، اور تو غلط وسوسہ میرے دل میں ڈال رہا ہے، یہ صریح گمراہی ہے اور میں عبادت سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ ممکن نہیں ہے اور نہ یہ صحیح ہے، یہ تو گمراہی کی بات ہے، بے راہ روی کی بات ہے، جہنم میں لے جانے والی بات ہے، اور تو ورغلا کر اللہ کی طرف سے روشنی دکھا کر اس کو یعنی کرامت سمجھ کر میں یہ سوچوں کہ یہ حاطف غیبی ہے اور غیبی آواز ہے اور اس کو سمجھ کر میں جو ہے عبادت چھوڑ دوں اور پھر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں تو اب ولایت کے ایسے کمال کے رتبے کو میں پہنچ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گئے ہیں اور عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے بتا دیا اور جنگل کی تنہائی میں بتا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ روشنی جلی، روشنی پھیلی، اور پھر وہی خاطف غیبی سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، میں نے یہ نسخہ استعمال کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو، کتنے اولیاء اللہ کو میں نے گمراہ کیا، ان کی زندگی تباہ کر دی، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھٹی مل گئی ہے، تو کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا ہے یہ حربہ استعمال کرتے ہوئے، لیکن اے عبد القادر جیلانی، تیرے علم نے آج بچا لیا، تیرے پاس اعلیٰ درجے کا علم تھا،
تو تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دور ہو جا مردود شیطان دور ہو جا، تو مجھے دوبارہ گمراہ کرنے اور دوبارہ مجھے ورغلانے اور صحیح راستے سے ہٹانے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ محققین اور عارفین یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو پہلی وار تھی، اس پہلی وار کے مقابلے میں دوسری وار اور زیادہ خطرناک تھی۔ یعنی پہلی وار کو شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی عبادت سے کوئی تو فارغ نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی ہاتف غیبی اور غیبی آواز اور غیبی صدا اور ندائے غیبی تو یہ نہیں ہو سکتی کہ عبادت سے کون فارغ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تو بس سمجھ میں آتی ہے، جب میرے پاس علم تھا تو علم کے ذریعے میں سمجھ گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ حکم تمام امت کے لیے برابر ہے، یکساں طور پر یہ لاگو ہے۔ لہٰذا قرآن کریم چونکہ آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری کلام ہے، تو اس حکم میں قرآن کریم کے آیات میں تو کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہاتف غیبی کے عنوان سے کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ابلیس لعین ہوگا، وہ شیطان ہوگا، وہ گمراہ کرنے والی کوئی نادیدہ طاقت اور قوت ہوگی، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی، اور یہ صریح گمراہی ہے۔ تو خیر یہ علم میرے اندر تھا تو اس لیے میں بچ گیا، لیکن فرمایا کہ یہ دوسری وار ذرا رقیق وار تھی، بہت ملفوف وار تھی، اور انتہائی آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس کو ہم کہیں گے وہ ایک پردہ نشین ایک وار تھی، خفیہ وار، اور بہت ہی نازک، یعنی اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب علم کا غرور پیدا کرنا چاہتا تھا، علم کا تکبر اور علم کی گھمنڈ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بھی دوبارہ ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ وار پہلی وار کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور زیادہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ اور زیادہ اس میں سازش کا عنصر پایا جاتا ہے، اور زیادہ گمراہی کا اندیشہ اس کے ذریعے زیادہ ہے، اور وہ وار اور زیادہ خطرناک ہے کہ میرے اندر میرے علم کا تکبر اور علم کا کبر، علم کی بڑائی کا احساس میرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، علم کی انانیت میرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، غرور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور غرور بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اللہ نے مجھے بچایا، یہ علم کا کوئی غرور نہیں ہے، علم کا کوئی تکبر نہیں ہے اس میں، یا علم کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی ہے، اسی کی توفیق نے دستگیری فرمائی، اسی اللہ نے مجھے بچایا، علم نے نہیں بچایا۔ اب دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی مرحلے پر مطمئن نہیں ہو رہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ میں کمال کو پہنچ گیا ہوں، تم کمال کو پہنچ گئے ہو، لیکن اپنے اوپر وہ اطمینان نہیں کر رہے۔ اب علم کے اوپر گھمنڈ پیدا ہو سکتا تھا آخری مرحلے میں آ کر، لیکن وہ اپنے اوپر اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ جو ایک کمال کی کیفیت کو پہنچ گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مرحلے پر اپنے بارے میں یہ غلط سوچ ان کے اندر پیدا کبھی بھی نہیں ہوئی کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اب جو ہے میرا آخری سٹیپ ہے اور آخری منزل ہے میں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ناؤ پار لگے یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسی ایک کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور آخری دم تک ہم اصلاح کی طرف متوجہ رہیں، اصلاح کے لیے فکر مند رہیں۔ یہ جذبہ بے قرار اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ انسان کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں۔ جو باتیں عرض کی ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل پیرا ہونے، اور آپ کو بھی صحیح باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔